بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ انسانی عقل کو اس کے نفس پر غلبہ اور تسلط دائمی حاصل ہے، مگر بسا اوقات بحیثیت بشریت انسان ہونے کی وجہ سے انسانی نفس اس کی عقل پر غالب آ جاتا ہے۔ لہٰذا تہذیب و تزکیہ نفس کے لیے اسلام نے روزے کو اصول میں سے ٹھہرایا۔ روزہ سے انسان کی عقل کو نفس پر پورا تسلط اور غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ روزہ سے اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی کی صفت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، یعنی روزہ تم پر اس لیے مقرر ہوا کہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر عاجزی اور مسکینت پیدا ہوتی ہے اور اللہ جل شانہ کے جلال اور اس کی قدرت پر نظر پڑتی ہے۔ روزہ سے چشم بصیرت کھلتی ہے، دور اندیشی کا خیال انسانی جسم کے اندر ترقی پاتا ہے، انسانی عقل پر کشف حقائق الاشیاء ہوتا ہے، یعنی چیزوں کی حقیقتیں کھلتی ہیں۔ انسان کو درندگی اور بہیمیت سے دوری حاصل ہوتی ہے، انسان کو اللہ جل شانہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی شکر گزاری کا انسان کو موقع ملتا ہے، انسانی ہمدردی کا دل میں ابھار پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ جس نے بھوک اور پیاس محسوس نہ کی، وہ بھوکوں اور پیاسوں کے حال سے کیوں کر واقف ہو سکتا ہے، اور وہ رزاق مطلق کی نعمتوں کا شکر الوجل حقیقت کب ادا کر سکتا ہے؟ اگرچہ زبان سے شکر ادا کرے، مگر جب تک اس کے معدے میں بھوک اور پیاس کا اثر اور اس کی رگوں میں پٹھوں میں ضعف و ناتوانی کا احساس نہ ہو، وہ نعمت الہی کا کم حق شکر گزار نہیں بن سکتا۔ کیونکہ جب کسی کو کوئی محبوب اور مرغوب اور مألوف چیز کچھ زمانہ تک گم ہو جائے، کسی کی کوئی چیز، تو اس کے فراق سے اس کے دل کو اس چیز کی قدر محروم ہوتی ہے۔ زبان سے شکر ادا کرے، مگر جب تک اس کے معدے میں بھوک اور پیاس کا اثر اور اس کی رگوں اور پٹھوں میں ضعف اور ناتوانی کا احساس نہ ہو، وہ نعمت الہی کا کم حق شکر گزار نہیں بن سکتا۔ کیونکہ جب کسی کو کوئی محبوب اور مرغوب اور مألوف چیز کچھ زمانہ اس سے گم ہو جائے، تو اس کے فراق سے اس کے دل کو اس چیز کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ روزہ نہ صرف انسانی صحت کے لیے ضروری ہے، بلکہ روح کی صحت کے لیے بھی روزہ بہت ضروری ہے۔ کم کھانا، کم پینا، اس سے نہ صرف انسان کے جسم کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، اس سے روحانی دل کی صفائی اور روحانی صفائی کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ روزہ انسان کے لیے ایک روحانی غذا ہے جو آئندہ جہان میں انسان کو ایک غذا کا کام دے گی۔ جنہوں نے اس غذا کو ساتھ نہیں لیا، وہ اس جہان میں بھوکے پیاسے ہوں گے اور ان پر اس جہان میں روحانی افلاس ظاہر ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے غذا کو ساتھ نہیں لیا۔ اور یہ بات ماننے کے لائق ہے، جبکہ کھانے پینے کی تمام اشیاء اللہ جل شانہ کے خزانہ رحمت سے انسان کو ملتی ہیں، تو جن اشیاء کو وہ یہاں چھوڑتا ہے، اس کا عوض وہاں ضرور دے گا، جو یہاں سے بہتر اور افضل ہوگا۔ روزہ محبت الہی کا ایک بڑا نشان ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص کسی کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور بیوی کے تعلقات بھی اس کو بھول جاتے ہیں، ایسے ہی روزہ دار اللہ جل شانہ کی محبت میں سرشار ہو کر اسی حالت کو اظہار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔